بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ آیا جب ہم کسی کے وہاں پر مہمان گئے ہیں تو مہمان جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھانا نجس ہو گیا ہے اور میزبان یہ کھانا اپنے مہمانوں کو پیش کر رہا ہے، ہم نجس ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو ہمارے لیے تو کھانا حرام، کیونکہ نجس کھانا حرام ہوا، لیکن مہمانوں کے لیے کھانا جائز ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نجس ہے، ان کے لیے کھانا جو ہے جائز ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ جب آدمی کو پتہ نہیں تو اس وقت معذور ہے۔ واقع میں نجس چیز کھانے کا کوئی انسان کو گناہ نہیں ملے گا، ظاہری طور پر اس کو پتہ ہو تو گناہ گار ہے اور حرام ہوگا، اس لیے کہ انسان واقعے کا مکلف نہیں ہے، ظاہری طور پر جو چیز اس کو نجس نظر آئے وہ کھانا حرام ہوا۔ واقعے کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم زندگی بھر جو کھانا کھا کر کے یا دودھ چائے پی کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں کون سی چائے نجس ہوگی، کون سا کھانا نجس ہوگا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس کا واقعے کا انسان مکلف نہیں ہوا گا، وہ صرف معصوم علیہ السلام ان کو لوح محفوظ اور ہر حقیقت واضح ہے، ہمارے لیے تو پتہ نہیں، اس لیے ہم جو بھی ظاہری دلیل سے پتہ چلے گی وہ چیزیں حرام ہوا کریں، اس لیے ہم ظاہر کے مکلف ہوا کرتے ہیں، واقعی کے مکلف نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو جب ایسی بات ہے تو ہمارے لیے چونکہ کشف ہو گیا ہے تو ظاہری لحاظ سے ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن جو باقی مہمان ہیں ان کے لیے چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے ان کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر میزبان کو بھی پتہ نہیں ہے تو میزبان کے لیے کھلانا بھی جائز ہے، کیونکہ میزبان کو بھی تو تھوڑی پتہ ہے، اگر میزبان کو پتہ چل جائے کہ کھانا نجس ہو گیا تب تو کھلانا حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ حرام میں مبتلا کرنے کا سبب خود بن رہا ہے۔ جو کل آ گیا تھا کہ اگر پتہ ہے میزبان کو کہ کھانا نجس ہے تو دوسرے کو نجس کھانا نہیں کھلا سکتا، کیونکہ نجس کھانا بھی حرام ہے، دوسروں کو کھلانا بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب تک میزبان کو بھی پتہ نہیں ہے تو میزبان بھی نجس کھانا مہمانوں کو کھلا سکتا ہے۔ اب دونوں پر جب حرام نہیں ہے تو کوئی چیز نجاست کا سبب بن جائے اور اس میں سبب تو ہے کھانا جس سے حرام وجود میں آ رہا ہے واقعے میں، لیکن جب کوئی گناہگار نہیں بن رہا ہے، جب بھی کوئی گناہگار نہ ہو تو ہمیں اعلان کرنا واجب نہیں ہوا کرتا، پھر ہم کا کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اعلان کرے تو اعلان کر تو بغیر نہیں، التماس دعا مقدسہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ اعلان کرنے کے نقصان ہے کہ بیچارے پوری دیگ جو پکائے وہ ساری دیگ جو ہے پھینکنے میں ڈالنا پڑے گی، یہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے آپ کو بتا نہیں سب ٹھیک ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، کوئی شران تو کوئی گناہگار نہیں ہے۔ اس سے مجھے ایک فقہی اور نکتہ بھی یاد آ گیا، وہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر شوہر نے بیوی کو گھر گفٹ میں دے دیا، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان بیوی کے نام پر ہی گھر کرواتے ہیں، مثلا جو عام طور پر ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ معاشرے میں رائج ہے کہ گھر جب بھی بناتا ہے تو آدمیوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی مال و دولت کی، عورتوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے تو ان کے
نامی کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے زیادہ فکر مند نہیں رہے، زیادہ تر جو ہے یہی ہوتا ہے۔ تو مثلاً اگر کسی آدمی نے اپنا ایک فلیٹ اس کا اپنا تھا بیوی کی ملکیت میں دے دیا، اس کے نام پر کروا دیا، تو اب بیوی اس فلیٹ کو لینے کے بعد اس فلیٹ کے اوپر خمس واجب ہے، شوہر پر واجب نہیں تھا جب تک شوہر کے پاس، کہ شوہر کے لیے بیوی کا نام نفقہ فراہم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ بیوی کا نام نفقہ فراہم کرنا واجب، اس میں گھر کی رہائش بھی دینا واجب ہے۔ چنانچہ یہ گھر شوہر کی ضرورت کا گھر تھا، اور ضرورت کے گھر میں ابھی فی الحال کوئی خمس نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کے پاس منتقل ہو بیوی پر خمس واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نان نفقہ بیوی پر تھوڑی واجب ہے، اس کے لیے فالتو ہے وہ گھر، جی رہ رہی ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کی ضرورت کا نہیں ہے، وہ شوہر سے کرایہ لے گی، بلکہ کہ بھائی گھر تو میرا ہے، آپ شوہر کرایہ نہ کرنا، اصل قانون یہ ہے گھر میرا ہے، اب تم کرایہ دے، ورنہ جو ہے میرے گھر سے باہر نکلے کہہ سکتی ہے نا، شرم تو یہ کہ اس کا گھر ہے، وہ کہتے بھائی تم میرے گھر سے باہر نکلو ورنہ کرایہ دو، اسی دن سے بڑا شروع ہو جائے گا، دیکھیے مت کے سوچ سمجھ کے دینے کی بات ہے، دینا ہی نہیں چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، جو آپ بتائیے کہ جو ہے کہیں جوتے پڑ جائیں گے۔ تو اب بیوی اس کا گھر جیسے ملکیت بنے گا، وہ چونکہ بے نیاز ہے، نان نفقہ دینا اس کو واجب نہیں ہے، شوہر کو واجب ہے، جب شوہر کو واجب ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ گھر میرا ہے، مجھے اس کا کرایہ چاہیے، شوہر سے کہہ سکتی ہے میرا مجھے اس کا کرایہ دے، یا جو ہے میرے گھر سے باہر نکلو، مجھے بھی کہیں اور لے جاؤ، ہے وہ کہے گا مجھے بھی لے جاؤ، کیونکہ مجھے جو ہے آپ گھر الگ سے فراہم کرنا واجب ہے، وہ نان نفقہ میں شامل ہے، کسی اور کرایہ کے گھر میں لے جاؤ، یہ گھر میں رہو گے تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، شرائط تو ایسے ہی ہوتی ہے، جب اس کو دے کے اس کا ہو گیا، وہ چاہے جو چاہے اپنے ملکیت میں کر سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر بیویوں کی توجہ اس بات پر نہیں ہوتی، اگر ان کو پتہ چل جائے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، پتہ چل جائے ہمارے ساتھ کیوں مشکل آپ کے گھر تو چونکہ توجہ نہیں ہوتی، بیوی کی بھی توجہ نہیں، ٹھیک ہے پھر رہ رہے ہیں اسی طرح، وہ بیوی بھی راضی، شوہر بھی راضی اسی طرح، لیکن توجہ نہ ہونے کے باوجود بیوی پر یہ گھر ملکیت آ جانے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اس کو خمس واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھر اس کے لیے تو اضافی ہے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری کہ الگ سے گھر فراہم کرے، اس پر تو خمس واجب ہو چکا ہے، شوہر کا رہتا تو کبھی خمس واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے ضرورت کے استعمال کا گھر ہے، استعمال کے گھر میں جو خمس نہیں ہوا، لیکن بیوی کے جیسے ہی گھر ہو گئے اس کو جو سال گزرنے کے بعد یا تاریخ آنے کے بعد خمس دینا واجب ہے اسی گھر کی، پورے گھر کی قیمت، ہاں پورے گھر کی قیمت کو اس کو خمس دینا، اور قیمت بھی وہ آج کے دن کی قیمت کے حساب سے قیمت کو خمس دینا پڑے گا، کیونکہ وہ مالک بن گئی ہے، اس کے لیے وہ گھر پالتو ہے، اور جو نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، گھر فراہم کرنا علیحدہ سے وہ بھی جو شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ تو جو ہے، لیکن بیوی کی اس خمس نکالنے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوا کرتی، توجہ نہیں ہے، نہ شوہر کی توجہ جاتی ہے نہ بیوی کی توجہ جاتی ہے، دونوں سے کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ اب اگر شوہر کی توجہ چلی بھی جائے تو بھی بیوی کو بتانا واجب نہیں کہ آپ پر خمس واجب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی، جب توجہ نہیں گئی تو گناہگار بھی نہیں گئی، توجہ ہی جب نہیں گئی ہے تو گناہگار بھی نہیں بیوی،
اور روز قیامت بھی اس کو عذاب نہیں ہو، خمس نہ نکالنے کے بعد اس کو عذاب نہیں، کیونکہ اس کی توجہ ہی دی گئی۔ اس لیے کہ ظاہر کا انسان مکلف ہوتا ہے، جب پتہ چلے کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے یا واجب ہے تب انجام دینا لازم، اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں رہتی، حتیٰ علم حاصل کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں، کیونکہ غفلت میں انسان علم حاصل اس وقت کرتا ہے جب شک ہو، اس کو تو شک بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ غفلت کے عالم میں، اس لیے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ظاہر لحاظ سے وہ سمجھ رہے کہ میرے پاس خمس واجب نہیں ہے، اس لیے روز قیامت بھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان ظاہر کا مکلف ہے، واقع کا مکلف نہیں۔ تو شرعی احکام ان کو پتہ نہ ہو، سکھانا نہیں، سکھانا تو صحیح ہے، لیکن ابھی مسئلہ اس کو معلوم ہے خمس ہو تو نکالنا واجب ہے، لیکن کوئی آدمی غفلت میں تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہگار ہی نہیں ہے، کیا گناہگار ہو رہا تو بتانا واجب ہو جاتا ہے۔ گناہگار کی جب وہ خود مسئلہ جان بوجھ کے نہیں سیکھ رہی ہے یا جو ہے وہ سیکھنے کے بعد عمل نہیں کر رہی تو عمل معروف نہیں منکر کا وظیفہ ہے۔ اگر احکام کو کوئی نہ جانتا ہو تو اس کو سکھانا واجب ہے اور سامنے والے کو سیکھنا واجب ہے، اور اگر سیکھنے کے باوجود عمل نہیں کر رہے تو عمل معروف نہیں منکر کا وظیفہ آیا کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں، نہ تو وہ جاہل ہے، اس لیے کہ جاہل میں غفلت میں پتہ ہی نہیں چلا، اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی، نہ وہ عالم ہوگا اس میں عمل نہیں کر رہے، اس کو توجہ ہی نہیں تو عمل کیا کرے گی، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہے، گناہگار میں روز قیامت اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، دونوں ساتھ ہے، اس کی مجبوری ہے، مطلب نہیں دے سکتا، گھر نہیں دے سکتا، پہلے تو اس کے نام کرایا ہے، آپ دونوں اسی گھر میں ساتھ رہنے نہیں دے سکتا، ایک گھر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے اس کو کرایہ شوہر کی گردن پر قرضہ رہے گا، کہیں پر بھی پیسے آ گئے تو بیوی کو دینا واجب ہے، اگر وہ اسی طریقے سے غفلت میں نہیں چل رہے، غفلت میں چل رہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ اگر بیوی مانگے، تو نہیں آنا چاہیے، بیوی کو اگر مانگے اور باپ بیوی جو ہے کہے کہ بھائی میرا کرایہ دو تو اس کو دینا پڑے گا شوہر۔ زوجہ پر خمس تو نہیں آنا چاہیے نا، کیونکہ شوہر بھی نہیں دے سکتا، خمس آ چکا ہے لیکن چونکہ غفلت میں اس لیے معاف ہے، غفلت کی سے معاف ہے، جب تک غفلت رہے گی تب تک معافی چلے گی، جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا خمس فوراً دینا واجب ہو جائے گا، جب تک پتہ نہیں توجہ نہیں ہے تب تک کوئی خمس واجب نہیں ہے، اور جو ہے وہ غفلت کے عالم میں اسی طرح زندگی گزار لے اور جو ہے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی چونکہ غفلت میں گزار دیے اس لیے اس کا کوئی وظیفہ نہیں بنا تو ظاہر لحاظ سے، اس لیے وہ گناہگار بھی نہیں ہے، روز قیامت اس کا عقاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی عرض ہے کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہو رہا ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہاں پر گناہگار نہیں ہے، جہل کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس کا وظیفہ ہی نہیں بن رہا ہے تو اس کو بتانے کی پھر ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مسئلے میں بھی ایسا ہے، جب اس میزبان کو بھی پتہ نہیں تو بھی معذور ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو نجس نہیں کھلا رہا ہے، مہمان کو بھی معلوم نہیں اس لیے وہ بھی جان بوجھ کر کے تو نجس نہیں کھا رہا، بس جب دونوں کے اندر کوئی حرام کا پہلو نہیں تو تیسرے آدمی کو بتانا واجب نہیں، اور بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن واجب نہیں کہ اس کی ذمہ داری ہو کہ جا کر کے بتائے کہ میں تم نجس کھا رہے ہو، ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اس وقت ہے کہ کوئی حرام میں پڑ رہا ہو، تو کوئی حرام میں نہیں پڑ رہا، اس لیے جو ہے ذمہ داری نہیں بنے گی۔ اس کو آغا خوئی نے بہت اچھی ایک مثال میں پیش کیا ہے کہ جہاں پر بتانا اور نہ بتانا اس سے فرق نہ پڑے تو ایسی صورت میں مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے
کہ خون جو اقل از درہم بغلی ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے یہاں پر جب درہم بغلی سے کم خون ہے تو اس میں بتانا واجب نہیں ہے کہ اس خون میں آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے بتانے اور نہ بتانے دونوں کو کوئی اثر نہیں، بتائیں گے تو بھی جائز ہے، نہ بتائیں تو بھی جائز ہے، بس چونکہ اس کے اعلان کرنے کا کوئی اثر نہیں ہے، وجود دم کے بین کے علم مسلی ہوتا تو اس وقت وہ اس درہم بغلی سے کم تر خون میں نماز پڑھ سکتا تھا، درہم بغلی کا علم نہ ہو تو بطریق اولا جو ہے اس خون میں جو درہم بغلی سے کم تر ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کسی کو نجس لباس دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ وہ نجس لباس کو جانتا نہیں کہ نجس ہے، تو وہ سامنے والا بھی پڑھ لے گا کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا، اور ہم اس کو جو دے رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ لباس نجس ہے، تو جائز تسبیب الی الصلاۃ، جبکہ ہم نجس لباس دے رہے واقع، لیکن چونکہ وہ بھی گناہ گار نہیں ہے ہم بھی گناہ گار نہیں ہیں تو یہاں پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تیسرا آدمی کو بتانا واجب نہیں کہ یہ لباس نجس ہو گیا ہے۔ بس تسبیب میں بھی جب کوئی گناہ گار نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر اعلان کرنا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب پتہ چلے ہاں پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، پھر تو جو انسان اس کو پرہیز کرے گا۔ نہیں آدھا نماز کی سنا جی بعد میں پتہ چلے تو نماز دوبارہ نہیں پڑھنی، نہیں دوبارہ نہیں پڑھنا، وہ نماز صحیح ہے، لیکن آپ کو ایسے ہی مسئلہ پتا ہے کہ جو ہے آپ نجس لباس میں کسی نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا لباس نجس تھا تو نہیں، نماز تو صحیح ہے، فقط وضو غسل تیمم کی طہارت میں کوئی خرابی بعد میں پتہ چلے تو نماز دوبارہ تکرار کرے، لیکن لباس یا بدن میں نجاست بعد میں پتہ چلے تو نماز تو صحیح ہے نا، بعد سے مراد کتنا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے تو اس کی نماز جو ہے صحیح ہے، فراغ نماز ہونے کے بعد صحیح ہے اس کی نماز ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ تسبیح کا جائز ہونا اور اعلان کرنا واجب نہ ہو اس صورت میں علی القاعدہ جب کہ کوئی گناہ گار نہیں ہو رہا تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اور تسبیح قرار پائے تو تسبیح قرار پائے کہ جب ہم نجس لباس اس کو دینے کا سبب بن رہے یا نجس کھانا کھلانے کا سبب بن رہے، جب وہ بھی نہیں جانتا ہم بھی نہیں جانتے لباس کے اندر نجاست لگی یا کھانے میں نجاست لگی تو کوئی بھی گناہ گار نہیں، تو وہاں پر اعلان کرنا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ